قبلہ رئیسی صاحب فرما رہے تھے اس قوم کے بارے میں، امام کے بارے میں، رہبر کے بارے میں، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ جو خود امام خمینی کے جملے ہیں، ہرچ داریم از محرم و سفر از، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے، اور یہ محرم اور سفر آسان نہیں ہے۔ ان قوم کے پاس بھی محرم سفر ہے، ہمارے پاس بھی محرم سفر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں میں بہت ہے، ہمارے علماء کرام ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ محرم برائے محرم ہو، مجلس برائے مجلس ہو، بیداری نہ ہو، گفتگو نہ کی جائے، نظام کی بات نہ کی جائے، سیاست کی بات نہ کی جائے۔ خوب یہ گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کو، پوری دنیا کو گھبراہٹ ہے، لیکن جہاں پر یہ گھبراہٹ نہیں تھی، آج اس نے دنیا کے ایوانوں کو ہلا دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے دشمن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ بہرحال سازشیں اپنی جگہ، فتنے اپنی جگہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ جو ہوتی رہیں گی، لیکن کیونکہ خون ان کا اس درخت کی آبیاری میں ہے کہ جنہوں نے للہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دیا ہے، اور جب خود لیڈر سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے جانے میں۔ رہبر کا مشہور شعر جو رہبر ہمیشہ پڑھتے بھی تھے، اور پھر گریا بھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے، رہبر یہی کہتے تھے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ صف اول سے، یعنی ہم صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آگے ہیں، پچھلی صفوں سے لوگوں کو خدا نے انتخاب کر لیا، لیکن پچھلی صفوں سے لوگوں کو شہادت پہ لے گیا، ہم لوگ ابھی تک رہ گئے۔ لیکن اس دفعہ نظام الٹا ہو گیا، پہلے صف اول کو اٹھایا، اس کے بعد پچھلی صفوں کو اٹھایا گیا۔ یہ جوان جن کا خلوص اور اخلاص، جن کا عشق صرف رہبر سے تھا، ولایت سے تھا، یہ عام لیڈر نہیں ہے۔ یہی تو مشکل ہے کہ ہم بعض اوقات لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ولایت وہی ولایت ہے کہ جو استمرار ہے، وہی ولایت جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی، وہی ولایت جو اللہ نے ائمہ کو عطا کی۔ اب غیبت کے اندر بے شک یہ بہرحال وہ معصوم ہے، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن یہ انہی کے ماننے والے ہیں، وہی علماء ہیں، وہی مجتہد ہیں، لیکن اسی ولایت کو ان کے وجود میں اتارا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ولایت کتنی مضبوط تھی کہ روح بدن سے نکلنے کی دیر تھی، پورے عالم پر رہبر کی روح محیط ہو گئی۔ آج آپ کے سامنے دنیا کے، آپ اہل سنت دیکھ لیں، آپ دوسرے طبقے کے دیکھ لیں، آپ کرسچن دیکھ لیں، آپ خود امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کے انفلوئنسرز دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، سب جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ ہی آیت اللہ خامنہ ہی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ روح جب تک بدن میں قید ہوتی ہے تو محدود ہوتی ہے، اور جب قید سے نکل جاتی ہے تو پھر محدود نہیں رہتی ہے۔ جان محترم، وہ روح نکلنے کی دیر تھی، یہ جو جوان تھے ان کے دلوں پر اس کا شدید اثر ہوا، یہ اصلا قابو نہیں کر پائے۔ اور یہ رہبر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جان محترم، رہبر ایسے نہیں ہے۔ یہ نعرہ جو ہم ہمیشہ مانتے رہے، جانم فدائے رہبر، ان جوانوں نے اس نعرے کو حقیقت میں بدلا ہے۔ ہم جیسے لوگ ابھی تک زبان سے یہ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنے وجود سے اظہار کیا ہے۔ یہ نقصان نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے عزت دے دی پاکستان کو، یہ ان جوانوں کے خون کا صدقہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اللہم صلی علی محمد۔ وزان محترم، بہرحال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جانے والے وہ تو چلے گئے، وہ اپنا کام کر گئے، وہ زندہ بھی ہیں، مردہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی صریح آیت ہے کہ تم ان کو گمان نہ کرو کہ یہ مردہ، وہ زندہ ہے، وہ اپنا کام کر گئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم صرف جلسے اور مجلسیں کرتے رہیں، یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے؟ وہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ روکا نہیں ہے، یہ مسئلہ چلتا رہے گا، اور ظہور تک اور ظہور کے بعد بھی ہماری ذمہ داری زندہ ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں، اپنے
جو ہمارے رہبر ہیں سید مجتبیٰ خامنہئی، ہم بہرحال ان کی اطاعت کو اپنے لیے بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں. جیسے پہلے بھی رہبر معظم فرماتے تھے شہید کہ جوانوں کو کیا کرنا چاہیے. جوانوں کو یعنی اگر آپ خود دیکھیں، اب تو آپ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، ان کے کلپس اردو کے اندر سب ٹائٹل ہو رہے ہیں. آپ کو کسی میڈیم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں نا، آپ کے سامنے سب کچھ ہے. آپ خود دیکھیں آپ کہ وہ جوانوں سے ان کا تقاضا کیا ہے. پہلی چیز تعلیم ہے، علم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. آج آپ کے سامنے آپ دیکھیں، دنیا اگر آج کہیں گھٹنے ٹیک رہی ہے، کس کے آگے ٹیک رہی ہے؟ ایران کے آگے. کیوں ٹیک رہی ہے ایران؟ کیونکہ ایران اپنے رہبر کے تابع میں تھا، اطاعت میں تھا. جوانوں نے علم کے میدان کو چھوڑا نہیں. آج آپ کے سامنے ہے، دنیا پریشان ہے کہ کون سا علم ہے ان کے پاس، کون سی چیز ہے. ساری کیلکولیشن دنیا کی غلط ہو گئی. کیا بنایا ہے انہوں نے، کتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے، کتنا ان کا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ماریں گے تو مار دیتے ہیں. اتنی ڈیٹا ان کے پاس ہے، اتنا انفارمیشن ہے، مطلب گھر بیٹھے مل جائے گا، کچھ کیے بغیر مل جائے گا، بغیر محنت کے مل جائے گا. نہیں ہے زانے محترم. 2 سیویاں امام زمانہ کو چاہیے، 2 سیویاں. جاب کے لیے سی وی بھیجتے ہیں نا آپ، 2 سیویاں امام زمانہ کو چاہیے. ایک سی وی کہ آپ اپنے علم میں، پروفیشن میں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس کے اندر آپ بیسٹ ہوں، اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، آرٹسٹ ہو، اے آئی ہو، گرافک ڈیزائنر ہو، سیلز مین ہو، مارکیٹنگ کا ہیڈ ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی کو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ سیکھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. وقت بہت ہوتا ہے انسان کے پاس، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انسان ضائع کرتا رہتا ہے. ایک تو اس میں بیسٹ ہو. دوسری سی وی، آپ اللہ کی بارگاہ میں رات کو عبادت گزارو. ہو ہی نہیں سکتا جو شخص، آپ جانتے ہیں تہرانی مقدم جس نے یہ سب سے پہلے میزائل بنائے تھے، انہوں نے جب میزائل سٹارٹ کیے تھے اس سے پہلے ان کی راتیں نماز شب میں ہیں، تہجد میں ہیں. تہجد کی نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کر انہوں نے یہ ٹیکنالوجیاں حاصل کی ہیں اور اللہ کے لیے کی ہیں. اور آج آپ کے سامنے دنیا ان کے سامنے ٹک رہی. دنیا 2+2 دیکھ رہی ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے. معجزہ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں پر محنت کی جاتی ہے. بغیر محنت کے معجزے بھی نہیں ہوتے. جانے ہوتا امام بھی دیکھ رہے ہیں، امام بغیر امام میں، امام کے وجود کے یہ معرکہ نہیں ہو سکتا. امام پیچھے ہے، صاحب زندہ ہے، جو اصل وارث ہے وہ زندہ ہے. لیکن وہ بھی تو یہی دیکھے گا نا کہ میرے لیے کون کر رہا ہے، کون زبان سے الجل بول رہا ہے اور کون اپنے عمل سے الجل بول رہا ہے. فرق ہے قوموں کے اندر جانے محترم. وہ قوم آج ہر میدان میں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ آزاد بچے زیادہ آج کل جوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، آج کل سنیپ چیٹ ہے، فیس بک، یہ یوز کرتے ہیں. اس میڈیم میں بھی دیکھ لیں آپ، دیکھیں ایران کے جوانوں کو انہوں نے کیا کیا ہے دنیا کو. جس طریقے سے وہ ہر پوائنٹ پہ انہوں نے اے آئی کو جنریٹ کیا ہے اور اے آئی کے ذریعے سے دشمن کو گھٹنے ٹکا دیا ہے انہوں نے. یعنی اپنا وار فیئر ہر فیلڈ میں. یہاں پہ بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں پر گر رہا ہے، مگر آپ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھیں، آپ ان کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھیں، آپ اطمینان دیکھیں آپ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ جو مارے جا رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں اور خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ قرآن میری زندگی میں کم ہے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. ہر معاشرے میں مشکلات ہیں، ہمارے معاشرے میں ہماری مشکلات ہیں، ہمارے اپنے ملک کی مشکلات ہیں، ساری اپنی جگہ پر. لیکن دوسروں کی غلطیوں کو اپنی ترقی میں رکاوٹ نہ بننے دیں. کوشش کریں، آگے بڑھیں. میں تو بہرحال گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں کے نام پر اچھی بات ہے، بہرحال مجالس جلسے جو ہوئے ہیں، لیکن کوئی آرگنائزیشن بنائے، ایک ایسی آرگنائزیشن کہ جو جوانوں کو علمی میدان میں ٹرین کرے. ان شہداء کے نام پر کوئی این جی او بنے، کوئی سٹرکچر کھڑا ہو. ان شہداء کے نام پر کوئی اخلاقی دروس ہوں کہ جو جوانوں کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کریں. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے. کنسٹرکٹیو کام یہی ہے. آپ ہمارے لیے
رول ماڈل بہرحال وہی شہید ہیں جو ادھر ہوتے ہیں. بہرحال میں تو پچھلے 20-21 سال سے انہی شہداء کو دیکھتا ہوں کہ جو آپ دیکھیں ان کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں. آپ بڑے بڑے جتنے بھی شہید ہیں آپ دیکھ لیں گے, شہید چمران ہے, بہرحال اس کے علاوہ بھی شہداء کی کتابیں ہیں. ہم بھی خود بہرحال ان چیزوں کو کریں, ہم ان شہداء کی زندگیوں کو رول ماڈل بنائیں. جیسے کہ میں ایک اور جو والد صاحب چلے گئے, میں ان کے گھر گیا, وہ بتا رہے کہ ماہ رمضان تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ کام کرتا, اس کی شادی بھی ہونے والی تھی غالباً, اور وہ رمضان میں گوشت نہیں کھا رہا تھا. کیوں نہیں کھا رہا تھا واللہ علم, بہرحال پتا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ کہہ کے نہیں کھاتا تھا گھر والوں کو کہ کہیں میرے دانت میں کوئی چیز پھنس جائے اور روزے کی حالت میں پھنسی بھی ہو. لیکن کیا وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا, اور کتنی تیاری تھی. اور ایک وہ جوان جو کہ مہمان تھا ان کا بہن کا بیٹا تھا شاید, جو بلتستان اسکردو کے آس پاس سے آیا ہوا تھا, وہ مہمان تھا, اس کو انہوں نے منع بھی کیا کہ مت جاؤ, کہا کہ نہیں میں رہبر کا مقلد ہوں, میرے اوپر واجب ہے جانا. اذان محترم کہاں سے لائیں گے آپ یہ جوان, کہاں ہے؟ یہی جوان ہے اذان محترم جو امام زمانہ کو چاہیے. یہی ہے جوان کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے لے کے جائیں. اور امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ, اور بس میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. اذان محترم امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے جو شرائط بتائی تھی وہ بہت ضروری ہیں. بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں. پہلی چیز امام نے یہی فرمائی تھی مکہ چھوڑتے وقت, کربلا جب جا رہے تھے, کہ کیا تم اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو؟ خون کی قربانی دے سکتے ہو, پہلی چیز. دوسری, کیا تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو, دنیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ تیسری, کیا تم لقاء اللہ چاہتے ہو, خدا سے ملاقات چاہتے ہو؟ اگر یہ تین چیزیں تم کر سکتے ہو, پھر امام نے کہا فل یرحل معنا, ہمارے ساتھ کوچ کرو. اگر ہم بھی چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں جانا, تو اذان محترم ابھی بھی دنیا کا بازار جو ہے وہ ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی اگر چاہیں تو ہم بھی اپنی قیمت کو لگا سکتے ہیں. بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنہئی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. جو بھی انقلاب کے لیے, حکومت اسلامی کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہتر ہے, پروردگار ہمیں اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. تمام شہداء جو خدا کی بارگاہ ہیں, پروردگار ان کے درجات کو مزید بلند فرما, ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آلہ